الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کورس کا آج دوسرا دن ہے، اور اس کی ابتدا میں چاہوں گا کہ ہم ایک بار عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری دنیا کے لیے رہنمائی ہے، اور اس کو ہم جتنی محبت اور عقیدت سے سنیں گے اور اہتمام سے سنیں گے اور ترتیب سے سنیں گے انشاءاللہ العزیز، اتنا ہی ہمیں اس سے نفع زیادہ حاصل ہوگا۔ دوسری گزارش، ہم نے کل جو ذکر کیا تھا سیرت کے 9 حصے، اس کو میں مختصر، کل تو ہمیں بہت دیر لگی تھی وہاں تک پہنچنے میں، آج وہ مختصر پورے ہو جائیں گے۔ سیرت کا اجمالی خاکہ جو عرض کیا تھا 3 حصوں میں پہلی تقسیم تھی، اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی کے کتنے تھے جی؟ 13 سال، اور مدنی زندگی کے کتنے تھے؟ 10 سال تھے۔ پھر جو اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تھے اس کے 3 حصے کیے تھے، 1 سے 12 سال بچپن مبارک، 12 سے 25 سال نوجوانی مبارک، اور 25 سے 40 سال جوانی مبارک۔ اور پھر مکی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد 1 سے 3 سال خفیہ دعوت، اور 3 سے 10 سال اعلانیہ دعوت، اور 10 سے 13 سال بیرون دعوت۔ اور پھر مدنی زندگی کے 10 سال ہیں، اس میں 1 سے 6 سال مشکلات اور استحکام ریاست، اور 6 سے 8 سال معاہدات اور صلح، اور تیسرے نمبر پہ 8 سے 10 سال فتوحات اور وفود۔ یہ پوری سیرت کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا ساتھ 2-3 منٹ میں شروع میں پڑھ لیا کریں گے۔ اس کے بعد مرکزی نقطے کسی کو کم کسی کو زیادہ یاد رہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے سیرت اس کو پوری کی پوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج مجھے ایک ساتھی ملے، میں نے ویسے ان سے پوچھا کل کے حوالے سے، تو وہ کہنے لگے کہ بعض لفظ مشکل بھی تھے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ کل کا سبق تو تھا ہی، کافی سارا اس میں مشکل چیزیں تھیں، اور وہ تمہیدی باتیں تھیں، اور کل بھی مجھے اس کا اظہار کرنا پڑا تھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو طالب علموں کے لیے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہماری عمومی گفتگو کے لیے ہے۔ اور یہ گزارش اس وقت عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لفظ آپ کو کسی وجہ سے مشکل لگتا ہے تو آپ وہ لفظ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں اس کی جو مجھے پاس مناسب اس کی تفصیل ہوگی وہ میں آپ کو ذکر کر دوں گا۔ تو کل ہم نے جو ذکر کیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ذکر کیا تھا، جزیرۃ العرب کا کچھ نقشہ ذکر کیا تھا۔ اب اس کے آگے ہم آتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ جب ان کی ولادت ہو گئی اور یہ مکہ کے اندر بڑے ہو گئے، اور ان کے قصے میں ہم نے یہ بات ذکر کر دی تھی کہ یہ بھی ذبیح اللہ تھے، اور ان کی وجہ سے اللہ کے نبی کا لقب ابن الذبیحتین تھا کہ 2 ذبیحوں کے وہ بیٹے تھے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ تھی، اور یہ بات بھی ہم نے کل ذکر کی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا پورا ہی نسب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جو ہے وہ سارے کا سارا پاکیزہ تھا۔ تو جو لوگ ابراہیمی دین پر ہوتے تھے اور شرک کے عقائد سے بچتے تھے، اس میں حضرت عبداللہ بھی شامل تھے۔ ان کا کردار پاکیزہ تھا، اور ان کے ساتھ بہت ساری
جو اس زمانے کی یوں کہیں کہ بچیاں تھیں وہ ان کے ساتھ نکاح میں انٹرسٹڈ تھیں. جب جوانی آتی ہے اور رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں لڑکیوں کی طرف سے بھی بعض رشتے آتے ہیں. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کا تذکرہ آئے گا. تو ان کے شام کے یہ 18-20 سال کے ہو گئے ہیں, 25 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوتی ہے اور 2 مہینے کے بعد پھر ان کا انتقال ہوتا ہے. تو وہ جو ان کا سفر شام تھا اور یہ مدینہ کے پاس سے گزرنے لگے تو ورقہ بن نوفل جن کے پاس اللہ کے نبی کو بھی لے کر گئے بعد میں, ان کی ہمشیرہ, انہوں نے عبداللہ کو والد کو نکاح کا پیغام دیا. ان کا بھی نکاح نہیں ہوا. انہوں نے عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو. تو حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ کہا کہ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ نکاح کا پیغام جو ہے وہ میرے والد صاحب کو دو, عبد المطلب کو نکاح کا پیغام دو. بہرحال وہ سفر میں تھے, وہ وہاں سے آگے گزر گئے, شام کا سفر ہوا, واپسی ہوئی اور انہوں نے آ کر والد ماجد کو یہ بات بتائی. تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میں نے آپ کے نکاح کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ بنو زہرہ کی وہب کی بیٹی آمنہ ہے. کل ہم نے ان کا لقب ذکر, ان کا نسب ذکر نہیں کیا تھا. ان کا نسب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک ہی ہے. آگے چل کر یہ رشتے دار ہیں, یعنی حضرت آمنہ وہب کی بیٹی ہیں, وہب پھر عبد مناف کے بیٹے ہیں اور عبد مناف جو ہے بنو زہرہ سے ہیں اور پھر بنو زہرہ آگے بن کلاب سے ہیں. کلاب سے یہ نسب آگے برابر ہو جاتا ہے, یعنی 5ویں پشت پہ جا کر حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا لقب جو ہے وہ ایک برابر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں وہب کی بیٹی آمنہ سے آپ کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ عبد المطلب رشتہ لے کر گئے. جو بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, وہاں 2 سردار بھائی تھے, بنو زہرہ کے دونوں سردار تھے. یہ سردار لوگ ہیں, وہ بھی سردار لوگ تھے. وہب اور وہیب 2 بھائی تھے. وہب کی بیٹی آمنہ سے اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ کر دیا اور وہیب کی بیٹی حالہ سے عبد المطلب نے اپنا رشتہ کر دیا. تو عرب کے اندر تو متعدد رشتے ہوتے ہیں. تو حضرت عبداللہ کی اپنی والدہ کا نام فاطمہ ہے, وہ فاطمہ بنت عمر, وہ فاطمہ بنت عمر جو ہے عبداللہ کی والدہ کا نام ہے. یہ بھی عبد المطلب کی اہلیہ ہوئی, ٹھیک ہے, ان سے شادی پہلے ہوئی ہوگی, ان کے بعد اولاد میں 25 سال کی عمر ہو گئی لگ بھگ. اور ابھی ان کے وہب کی بیٹی آمنہ سے عبداللہ اپنے بیٹے کی شادی کی اور وہیب کی بیٹی حالہ سے اپنی شادی کی, اور حالہ سے اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ کی پیدائش. چچا حمزہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں, دوسری والدہ سے ہیں. حضرت عبداللہ کی والدہ فاطمہ ہے, ان کی والدہ حالہ ہے, اور ان سے بیٹے جو پیدا ہوئے عبداللہ کے بھائی ہوئے وہ چچا حمزہ لگے. تو یہ ان کے, یعنی یہ ایک بات یہاں پر ہو گئی. تو جب ان سے نکاح کا یہ تذکرہ ہو گیا اور نکاح ہو گیا, نکاح کا پیغام لے کر گئے اور نکاح مکمل ہو گیا, اور اس کے بعد ایک دفعہ حضرت عبداللہ شام کا سفر کر رہے تھے تو ورقہ بن نوفل کی وہی بہن دوبارہ ملی اور وہ کہنے لگی ان سے مل کر کہ عبداللہ میں تم سے نکاح اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ کوئی خدا نہ خواستہ میرے دل میں کوئی اور, یعنی دعوت تم کو اس لیے نہیں دے رہی تھی کہ میرے دل میں کوئی اور غلط بات تھی, سوائے اس کے کہ میں نے تمہاری پیشانی میں نبوت کا نور دیکھا اور میں یہ چاہتی تھی کہ یہ نبوت کا نور مجھے مل جائے. یہ آگے ہم تذکرہ کریں گے حضرت خدیجہ کی شادی میں کہ حضرت خدیجہ بھی شادی سے پہلے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی, انہی کے رشتہ دار ہیں, وہ لے کر وہی جب آغاز نبوت ہے تب بھی لے کر گئی تھی. شادی سے پہلے بھی ورقہ بن نوفل سے مشورہ کرنے گئی تھی اور ان کی جو نشانیاں بتائیں تو انہوں نے کہا یہ تو نبوت والی بات ہے. اور یہ جو آیت میں نے آج تلاوت کی, بہت ساری جگہوں پر یہ واقعات بار بار آئیں گے. یہ دوسرے پارے کے پہلے رکوع کی آیت ہے, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ لوگ آخری نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے سکے بیٹوں کو جانتے ہیں. اتنی پہچان تھی. جیسے آج کل ہمارے ہاں بعض لوگ اور بہت سارے لوگ علماء کرام تاک سالوں میں حج کرنے جاتے ہیں کہ امام مہدی تاک سالوں میں آئیں گے. بہت واقعات چلتے ہیں, حضرت امام مہدی آئیں گے, امام مہدی آئیں گے. اسی طریقے سے اس زمانے میں آخری نبی کا انتظار تھا. چنانچہ یہ واقعات بہت سارے ان کا تذکرہ آئے گا. تو وہ خاتون جو ورقہ بن نوفل کی بہن تھی وہ عبداللہ سے کہنے لگی, حضرت عبداللہ سے,
کہ میں تمہیں کسی برائی کی دعوت نہیں دینا چاہتی تھی سوائے اس کے کہ مجھے تمہاری پیشانی میں نبوت کا نور نظر آ رہا تھا کہ اللہ تمہارے ذریعے سے بیٹا دے گا یا آگے نسل میں بیٹا دے گا جو نبی بنے گا، میں اس چاہت میں تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال حضرت آمنہ سے یہ نکاح ہو گیا، اور حضرت آمنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امید سے حضرت عبداللہ رضی سے یہ امید سے ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے امید سے کر دیا۔ جب یہ 2 مہینے کا حمل ٹھہر گیا تو حضرت عبداللہ جو تھے یہ سفر کے لیے مکہ سے شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، کل ایک ساتھی نے پوچھا کہ یہ نقشہ کیوں ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ نقشہ بار بار بیچ میں آتا رہے گا کہ مکہ ادھر ہوگا، مدینہ ادھر ہوگا اور شام ادھر ہوگا۔ جو شام کا تجارتی سفر ہوتا ہے وہ مدینہ سے گزرے بغیر نہیں ہوتا، وہ مدینہ سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ مکہ کے شمال میں مدینہ ہے اور مکہ کے شمال میں ہی شام ہے، تو جو شام کا تجارتی سفر ہوتا ہے وہ مدینہ سے گزر کر ہی ہوتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ جو ہے وہ اس سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور انہوں نے ساتھ اپنے ننہال کا بھی ارادہ کیا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت عبد المطلب کی ایک اہلیہ سلمہ بنت عمرو جو ہے وہ بنو نجار مدینہ منورہ سے تھی، اور یہ اسی وجہ سے ان کا ننہال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال شمار ہوتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ گئے اور شام کا سفر کر کے جب واپس پہنچے مدینہ منورہ میں بنو نجار میں، وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور نتیجتاً ان کا انتقال ہو گیا پہلے ہی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے ہی یعنی یتیم ہو گئے۔ یتیموں کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کوئی 10 سال میں یتیم ہوتا ہے، کوئی 12 سال میں یتیم ہوتا ہے، کوئی 6 سال میں یتیم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی چاچا کو تو بولا ہوگا لیکن اپنے ابا کو ابا جان کا لفظ نہیں بولا ہوگا، والدہ کو تو اماں جان بولا ہوگا، لیکن اپنے والد ماجد کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو بہرحال 2 مہینے کی حمل تھا اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی قبر بھی مدینہ منورہ میں ہی بنی، اور حضرت آمنہ جو ہیں وہ بیوہ ہو گئیں، اور چچا جو دادا تھے عبد المطلب ان کی کفالت میں پورا معاملہ چلا گیا حضرت آمنہ کا بھی، اور پھر آگے بیٹے کی ولادت ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ جو تھے وہ اپنی میراث میں چند اونٹنیاں چھوڑ کر گئے، چند بکریاں چھوڑ کر گئے، ایک روایت میں آتا ہے ایک گھر بھی ان کا اپنا تھا، اور ایک باندھی ام ایمن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر آگے لمبی زندگی رہی۔ اللہ کے نبی کا پہلے انتقال ہوا اور ام ایمن کا بعد میں انتقال ہوا۔ تو دادا عبد المطلب کے ہوتے ہوئے بھی ام ایمن نے پالا، چچا ابو طالب کے ہوتے ہوئے ان کی چچی تو تھی، یعنی اللہ کے نبی کی چچی تو تھی، لیکن ام ایمن پھر پورے سلسلے میں ساتھ رہیں اور مسلمان بھی ہوئیں اور بہترین صحابیہ بھی بنی، السابقون الاولون میں سے بھی بنی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ بھی پایا، اور فاروق اعظم کے زمانے میں جا کر ام ایمن کا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ بہرحال تو یہ 2 مہینے کے تھے، اور پھر آگے جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا، اور تو اس وقت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ساری چیزیں جو ایسی تھی نبوت سے متعلق تھیں وہ دیکھنے کو ملنے لگی کہ جہاں سے گزرتی وہاں پر درخت اور پتھر سجدہ کرتے۔ وہ سجدہ تو اصل اس بچے کو تھا جو پیٹ کے اندر موجود تھا، اور ان کو کسی قسم کی اس حمل سے کسی قسم کی کوئی بوجھ اور کسی قسم کی کوئی تکلیف وہ نہیں تھی۔ اور جب یہ ولادت مبارک ہوئی تو حضرت آمنہ تو تھی بہت ساری خواتین بھی بعد میں وہاں پر آئیں، کوئی لوگ مختلف کام کر رہے تھے، یہودی بھی وہاں پر اپنی بستی کے ارد گرد تو موجود تھے، بنو قریظہ، خیبر کے یہودی، بنو قینقاع وغیرہ وغیرہ تھے۔ تو حضرت حسان بن ثابت جو بعد میں صحابی بنے، نعت خوان بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی میری عمر 7 سال تھی، اور میں اس وقت ہوش و حواس میں تھا، یعنی چیزیں مجھے یاد رہتی تھیں۔ تو اس وقت میں ایک یہودی آیا اور اس نے زور سے آواز لگائی، اے یہود! سارے یہودی جمع ہو گئے، تو وہ کہنے لگا کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، جو اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ نبی آخر الزمان آج رات میں پیدا ہوں گے۔
آسمان پہ ستارہ تھا. یہ عرب کی قیافہ شناسی بہت زیادہ مشہور تھی. یہ چہروں کو دیکھ کر، اچھا ہمارے ہاں تو نہیں ہے نا کہ کون ہے نسب، پھر بھی بعض لوگ پہچانتے ہیں آواز سن کر، یہ رانا ہوگا، یہ کمبو ہوگا، یہ فلاں قوم کا ہوگا. بعض لوگ لہجے بھی بتا دیتے ہیں کہ لودرا میں یہ لہجہ ہوگا، باولپور میں یہ ہوگا. جن جن لوگوں کی مہارت ہوتی ہے، عرب کی تو مستقل مہارت تھی اس کے اندر. آپ کو پتا ہوگا اللہ کے نبی کے جو منہ بول اسامہ بن زید تھے، اور جب وہ سوئے ہوئے تھے اور لوگ ان پر تانا دیا کرتے تھے کہ یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، تو ایک دفعہ ایک آدمی گزرا اور اس نے پاؤں دیکھ کر، ایسے سوئے ہوئے تھے، اوپر چادر لی ہوئی تھی اور نیچے سے پاؤں ننگے تھے، اس نے پاؤں دیکھ کر کہا کہ یہ تو زید کا بیٹا لگتا ہے، پاؤں دیکھ کر. تو اللہ کے نبی کو بڑی دلی خوشی ہوئی. ایک قیافہ شناسی نے قیافہ شناسی تھی، کوئی ایسا پکا علم تو نہیں تھا اور اس کو اسلام اس طریقے سے مانتا نہیں ہے، لیکن اس بات کی خوشی ہوئی کہ ایک نیک فالی لی کہ اس آدمی نے یہ جملہ کہہ دیا اس کے بارے میں. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ ولادت ہوئی تو وہ یہودی آیا اور اس نے آواز لگائی کہ اے یہود، آج احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور آج رات میں اس بچے کی ولادت ہوگی جس نے نبی آخر الزمان بننا ہے. ایک اور آدمی، مکہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ ایک اور آدمی مکہ میں داخل ہوا اسی شب میں، اور اس نے آ کر قریش مکہ سے یا مکہ والوں سے پوچھا کہ کیا آج تمہارے ہاں کسی بچے کی ولادت بھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا، کسی کے گھر ولادت ہوئی ہے تو کیا پتا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. انہوں نے کہا پتا کرو کہ آج رات میں اس امت کے نبی کی ولادت ہوئی ہے یہاں پر. لوگوں نے پتا کیا تو وہ بتانے لگے کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی. تو وہ یہودی آیا اور انہوں نے دیکھا اور ان کی کمر پر نبوت کی مہر کو دیکھا، اور اس مہر کو دیکھ کر وہ آدمی بے ہوش ہو گیا. اور جب اس کو ہوش آیا تو وہ کہنے لگا آواز لگا کر اپنی یہودیوں کو کہ اے بنی اسرائیل، تم سے نبوت اٹھ گئی. ابھی تک تو بنی اسرائیل میں نبوت تھی، تم سے نبوت اٹھ گئی، اور یہ نبوت اب اللہ نے بنو اسماعیل کے اندر دے دی. اور پھر قریش مکہ کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ یہ جو بچہ ہے، یہ ایک وقت آنے والا ہے جب تم سب پر غلبہ پائے گا اور پوری دنیا میں اس کا دھوم اور چرچا ہو. اور بہت ساری باتیں ہیں جو اس موقع کی ذکر کی جاتی ہیں. بالخصوص جب ولادت ہوئی تو کسرا کا محل، اس کے اندر زلزلہ برپا ہوا اور اس کی وجہ سے اس کے محل کے اندر باقاعدہ دراڑ پڑ گئی. اور اس کے ہاں جو ایک آتش کدا تھا اور جس کی آگ وہ بجھنے نہیں دیا کرتے تھے، آتش پرست تھے، اس کی آگ وہ بجھنے نہیں دیا کرتے تھے، تو 1000 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر وہ آگ بجھ گئی. اور اس کے محل کے اندر جو کنگرے لگے ہوئے تھے اس میں سے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے گر گئے، جو اس بات کی اللہ کی طرف سے علامت تھی کہ دوسری سلطنتوں پر اب زوال آنے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور مذہب اور سلطنت اب پوری دنیا پر راج کرنے والی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ولادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا عبد المطلب. دادا نے نام محمد رکھا، والدہ نے نام احمد رکھا. دونوں نام درست ہیں. محمد کا مطلب بھی تعریف کیا ہوا ہے، احمد کا مطلب بھی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. دونوں کے اندر حمد کا معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ بنا وہ محمد کے نام سے بنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پچھلی کتابوں میں جو اللہ کے نبی کا نام آتا تھا وہ احمد آتا ہے. چنانچہ سورۃ الصف 28ویں پارے میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل میں جو بشارت دی گئی تھی وہ نام کے ساتھ اسمہ احمد کہہ کر دی گئی تھی کہ اس نبی کا نام احمد ہوگا. تو ایک ہی بات ہے. قرآن مجید میں 4 جگہوں پر محمد کا لفظ آیا ہے. چوتھے پارے میں وما محمد الا رسول، اللہ جل جلالہ نے بتایا جب احد میں اللہ کے نبی کے انتقال کی خبر آئی اور یہ بات مشہور ہو گئی اور لوگوں نے کہا کہ اب دین کو چھوڑ دینا چاہیے، دین باقی نہیں رہا، تو اللہ نے قرآن مجید میں آیت اتاری ما محمد، یہ تو دوسرے رسولوں کی طرح ایک رسول ہے، پہلے رسول بھی چلے گئے یہ بھی چلے جائیں گے، کیا اگر یہ شہید کر دیے جائیں یا یہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ چنانچہ اس آیت کی برکت تھی کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ ما محمد الا رسول، کہ اللہ کے نبی صرف رسول ہے، خدا نہیں ہے. نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. جو خدا کی پوجا کرنے والا ہے وہ یاد رکھے خدا زندہ ہے، پھر دین بدلنے کی کہاں سے بات ہو سکتی ہے. بہرحال اس میں بھی تذکرہ آیا.
اور پھر 22ویں پارے میں جو ختم نبوت کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد، وہاں تذکرہ آیا۔ سورہ محمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا تذکرہ آیا۔ ایسے ہی سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد جو ہے وہ ذکر کیا گیا، 4 بار یہ نام آیا۔ اور پھر جو ہے 15ویں پارے میں حمد، اللہ کے نبی کی تعریف، اللہ نے جہاں جہاں اپنا نام بلند کیا وہاں اپنے نبی کا نام بھی ہے بلند کیا۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اذان دیتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اور جہاں جہاں بھی اللہ کا تذکرہ آتا ہے وہاں اللہ کے رسول کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ قرآن مجید کے 15ویں پارے میں کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، کہ رات کے وقت میں تہجد کی نماز ادا کریں، نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ محمود بھی تعریف کو کہتے ہیں، محمود بھی تو ہم سے بنا ہوا ہے۔ اور وہ دعا جو ہم اذان کے بعد پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، مقام محمود۔ اور یہ اللہ کے نبی نے اپنی امت سے کہا، یہ کوئی بہت بڑا مقام ہوگا آخرت کا جس کے لیے اللہ کے نبی نے امت سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ نبی کے بھی احسانات ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے دعا کرتے تھے نا ہر موقع پر۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی نے امت سے کہا تم میرے لیے دعا کرو۔ یہ جو ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نا، یہ ہم وہی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے صیغہ امر بول کر ہم یہ جملے، سارے جملے وہاں امر امپیریٹیو کو کہتے ہیں، ایک درخواست کے انداز میں وَابْعَثْهُ، اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما دے۔ اچھا وہ مقام محمود کیا ہوگا؟ مختلف چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، اس میں ایک مرکزی نقطہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب حشر میں اعمال کا جو ہے وہ حشر شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو ہر نبی کے پاس امت جائے گی کہ آپ جا کر بات کریں، تو کوئی نبی ہمت نہیں کرے گا آگے بڑھنے کی، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت آئے گی اور درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں، عرض کریں کہ حساب کتاب تو شروع کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی اس موقع پر اللہ جل جلالہ کی وہ تعریف اور حمد بیان کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی ہوگی۔ تو مقام محمود دنیا میں بھی اللہ کے نبی کرتے، اللہ کے نبی تو دنیا میں بھی تھے، لیکن وہاں پر جو حمد بیان کریں گے اللہ کو منانے کے لیے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ مقام محمود کی ایک تشریح یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ یہ مقام ان کو عطا کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے حساب کتاب جو ہے اس سفارش کے ذریعے سے شروع ہوگا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد المطلب نے محمد رکھا اور والدہ ماجدہ نے احمد رکھا۔ 2-3 دن والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا، اور ایک ابو لہب کی باندی تھی، ان کا نام تھا سویبہ، یہ بعد میں مسلمان بھی ہوئیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسلام انہوں نے اچھا کیا۔ سویبہ نے بھی دودھ پلایا، صوبیہ نہیں ہے، سویبہ یہ لفظ ہے۔ تو سویبہ نے دودھ پلایا، ان کو بھی پلایا۔ اب یہاں پر اگلی بات یہ آ جائے گی کہ دودھ پلایا تو رضائی بھائی بہن بھی تو بنتے ہیں نا، اور آگے حضرت حلیمہ سعدیہ پر تو ہم بعد میں پہنچیں گے۔ چچا حمزہ کو بھی پلایا، ادھر سے عبداللہ کی شادی ہوئی، ادھر سے عبد المطلب کی شادی ہوئی، ادھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ادھر سے حمزہ کی ولادت ہوئی، اور دونوں نے دودھ کن سے پیا؟ سویبہ سے دودھ پیا۔ اچھا وہاں یہ رواج تھا اس کلچر میں، ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نسب محفوظ نہیں ہے۔ محفوظ نہیں کا مطلب ہے لوگ ان چیزوں میں دیکھ بھال پھر نہیں کرتے، دودھ بھی پلا دیتے ہیں، اور دودھ پلانے کے بعد اس مسئلے کو بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ ادھر ان کی بیٹی سے شادی کر لیں اور فلاں کی بیٹی سے شادی کر لیں، اور دودھ بھی ان کی والدہ سے، خالہ سے، کسی سے پلوایا ہوا ہوتا ہے۔ یا تو ہو کہ بندہ اس کو یاد رکھے کہ اب یہ رضائی ماں ہے اور اس کی بیٹی بہن بن گئی ہے، اب وہ کزن نہیں رہی، وہاں پر نکاح جو ہے اب نہیں ہو سکتا۔ تو چچا حمزہ جو ہے یہ اللہ کے نبی کے چچا بھی ہو گئے اور رضائی بھائی بھی ہو گئے، حضرت حمزہ رضائی بھائی بھی ہو گئے۔ اور سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دودھ پیا ابو سلمہ نے،
رضائی بھائی ہیں جن کی اہلیہ ام سلمہ تھی جو بعد میں ام المؤمنین بنی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ تو 2-3 دن انہوں نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد جو مکہ کا رواج تھا کہ مختلف قبائل سے، جو وہ قبائل جہاں کی زبان دانی پر ان کو اعتماد ہوتا تھا، وہاں پر، یا زیادہ یوں دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جو زیادہ ٹھیٹھ دیہات ہوتے تھے وہاں پر بھیج دیتے تھے۔ آپ کا دیہات ٹھیٹھ دیہات شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب شہر کے بہت قریب ہے نا، آپ کے ہاں اردو والا بھی آ رہا ہے، آپ کے ہاں دوسری زبانوں والے بھی آ رہے ہیں، جہاں زبانیں مکس ہو جاتی ہیں وہاں پر ٹھیٹھ زبان نہیں سیکھی جا سکتی نا۔ تو بنو زہرہ بنو زہرہ حضرت آمنہ کا قبیلہ تھا، بنو سعد حضرت حلیمہ کا قبیلہ ہے، اسی وجہ سے اس کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو بنو سعد کی عورتیں آیا کرتی تھی اور بچے لے کر چلے جایا کرتی تھی، اور رضاعت کا معاملہ ہوتا تھا، اور وہاں قحط سالی کا دور تھا، کچھ جو زیادہ مالدار تھے وہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے تھے، ان کے اپنی عورتیں بھی صحت مند تھی، ان کے سینوں میں بھی دودھ موجود تھا، ان کے گھر میں جو جانور تھے وہ بھی صحت مند تھے، ان کے تھنوں میں بھی دودھ موجود تھا، اور حضرت حلیمہ جو تھی ان کے گھر میں قحط سالی زیادہ تھی، ان کے جانوروں کے تھنوں میں بھی دودھ موجود نہیں ہوتا تھا، خود بھی کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اپنے سینے میں بھی دودھ موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے یعنی گزر بسر کا ایک ذریعہ ان بچوں کو وصول کرنا ہوتا تھا، اور ان کے والدین سے اس عاریتن کی اجرت وصول کرنا یہ ہوتا تھا۔ تو جب یہ بنو سعد کی خواتین آئیں، اس میں حضرت حلیمہ بھی آئیں، ایک اونٹنی اور ایک گدی لے کر، ان کے شوہر حارث نام ہے، حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام حارث ہے، وہ بھی وہاں سے ساتھ ان کے آئے، اور انہوں نے مکہ پہنچنا تھا، اور باقی سواریاں جو طاقتور تھی وہ زیادہ تیز چل پڑی، وہ پہلے پہنچ گئی، اور مکہ کے گھرانوں میں ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ کس گھرانے میں پہلے جانا چاہیے، کہاں کہاں بچے ہیں، سارے بچے ہر ایک عورت نے وہ بچے لے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاتون نے نہیں دیا، یتیمی کی وجہ سے کہ اس کو کون، سب کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ والد جو ہے والد ہوتا ہے، اور دادا ہوتا ہے، اگرچہ سردار تھے، سب کچھ انہوں نے پالا، حق ادا کیا، لیکن والد کے نہ ہونے کا ایک احساس ہر ایک کو ہو جاتا ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں کیا ملے گا۔ تو حضرت حلیمہ ادھر سے وہ لیٹ پہنچی اور یہاں پہنچی، اور ان کے دل میں بھی یہی بات تھی، انہوں نے بھی ادھر ادھر دیکھا، باقی سارے بچے تو لیے جا چکے تھے، ان کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ یہاں سے کیا ملے گا، لیکن اب ان کے پاس 2 آپشن موجود تھے، یا خالی ہاتھ واپس چلی جائیں، یا یہ ہے کہ جو ملتا ہے اسے غنیمت سمجھ کے۔ اللہ نے بھی انتخاب کیا، اور اللہ نے آگے معاملہ آئے گا اللہ کے نبی کا، اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی پر کسی کا احسان نہیں رکھا، کسی کا بھی نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ والد کی پرورش میں بھی لاڈ پیار نہیں دیا، پھر آگے والدہ کا بھی انتقال ہوا، پھر دادا کا بھی انتقال ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے جب شادی ہو گئی، یعنی بچہ ہوتا ہے تو بڑوں کا سہارا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو بچوں کا سہارا ہوتا ہے۔ پھر حضرت قاسم بیٹے کا انتقال ہوا، حضرت زینب کا زندگی میں انتقال ہوا، حضرت کلثوم کا انتقال ہوا، حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ 7 بیٹوں میں سے 6 بیٹے بیٹیاں زندگی میں چلی گئی، والد پہلے چلے گئے، والدہ 6 سال میں چلی گئی، دادا 8 سال میں چلے گئے، تو کوئی سہارا۔ اور حضرت حلیمہ نے بھی جس طریقے سے لیا، حضرت حلیمہ پر اللہ کے نبی کا احسان تھا، ان کے گھر میں ان کی وجہ سے برکت آئی، انہوں نے احسان نہیں کیا ان کو لے کر، اور اللہ نے کسی کو تو چننا تھا، اللہ جل جلالہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا، اور انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ کچھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا انتخاب کیا، باقی عورتیں جا چکی تھی، اور انہوں نے بھی بچہ گود میں لیا، اور بچہ گود میں لیتے ساتھ ہی ان کے اوپر برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ ان کو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں دودھ اتار دیا، اور جن جانور پر آئے تھے اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور ہمت دے دی، اور جب وہ ان جانور کو لے کر چلی، اور وہ جانور اتنا تیز چلا کہ باقی جانوروں سے آگے نکل گیا، باقی عورتوں سے یہ آگے نکل گئیں، اور ان عورتوں نے باقاعدہ پوچھا کہ تم نے جانور تبدیل تو نہیں کیا؟ وہ کہنے لگی جانور تو تبدیل نہیں کیا، یہ بچہ ہی کوئی برکت والا ہے۔ انہوں نے بھی یہ جملہ بولا، اخذتی نسمتن مبارکتن، تم نے کوئی بابرکت بچہ اٹھایا ہوا ہے،
وہ لے کر جب گھر پہنچے تو جن جانوروں کا دودھ نہیں ہوتا تھا ان جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ گیا اور وہ برتن گھر کے سارے دودھ سے بھر گئے اور ان کے اپنے بچوں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا. 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا حضرت حلیمہ کا اپنا, وہ بھی ان کے بھائی ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. شیمہ کا نام بہت آتا ہے, حضرت شیمہ جو بعد میں نبوت کے بعد بھی اللہ کے نبی سے ملنے آئیں اور اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر ان کے لیے چادر بچھائی. صحابہ اکرام نے پہلی بار دیکھا, صحابہ اکرام نے کہا یہ خاتون کون ہے یہاں پر؟ پوچھا اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری بہن ہے شیمہ. وہ آئیں اور ایک انیسہ ان کی حضرت حلیمہ کی بیٹی تھیں اور ان کے ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا, عبد الرحمن بن حارث. تو یہ 3 لوگ بھی اللہ کے نبی کے رضائی بہن بھائی ہو گئے نا. 2 ادھر سے ہو گئے, حضرت حمزہ رضائی بھائی ہو گئے, ابو سلمہ بھی رضائی بھائی ہو گئے, ادھر سے حضرت عبد الرحمن شکے بیٹے جو تھے یہ بھی رضائی بھائی ہو گئے, اللہ کے نبی کے دودھ کی وجہ سے بھائی بنے نا. اور شیمہ بہن ہو گئی اور انیسہ بہن ہو گئی اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے حارث اور حارث کے بیٹے ابو سفیان, یہ معروف ابو سفیان نہیں ہے, ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب, انہوں نے بھی حلیمہ سعدیہ کے گھر سے دودھ پیا. یہ بھی رضائی بھائی جو ہیں بنے. تو 4 رضائی بھائی ہو گئے اور 2 بہنیں ہوں گی. کون کون؟ چچا حمزہ اور ابو سلمہ اور عبد الرحمن بنت حلیمہ, عبد الرحمن بن حلیمہ, یہ والدہ کا نام لے رہا ہوں, اور والد کا نام حارث تھا. اور چوتھے نمبر پہ ابو سفیان بن حارث, ان کا نام بھی حارث تھا, یعنی حلیمہ کے شوہر بھی حارث ہے تو عبد الرحمن بن حارث ہے, لیکن یہ حلیمہ کے بیٹے ہیں. اور دوسرے ابو سفیان وہ بھی بن حارث ہیں, لیکن وہ آگے عبد المطلب کے بیٹے ہیں, یعنی عبد المطلب کے پوتے لگے. یہ بھی ان کے رضائی بھائی جو ہیں وہ یہ بن گئے. اور یہاں پر ایک مسئلہ میں بیچ میں ذکر بھی کر دیتا ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے اور نکاحوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں 1 سے زیادہ نکاح فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کے وقت تو 13 سال کے تھے, لیکن جب ہجرت ہو کے مدینہ پہنچ گئے تو 13 اور 13 26 سال سے اوپر ہو گئے. اپنی شادی بھی ان کی ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے. اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کی کہ آپ بنو ہاشم میں کوئی شادی نہیں کرتے, کہ جتنی بھی شادیاں ہیں یہ بنو ہاشم سے باہر ہو رہی ہیں. تو آپ, اچھا ان کے ذہن میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کوئی رشتہ ہے آپ کی نظر میں؟ وہ کہنے لگے کہ چچا حمزہ کی بیٹی, چچا حمزہ کی بیٹی تو کزن لگی نا, ٹھیک ہے, ان کا نام تھا امامہ بنت حمزہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ امامہ سے شادی کریں نا. اب حضرت علی کو تو باقی کہانی نہیں پتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ سے تو میری شادی نہیں ہو سکتی, یہ جو حضرت حمزہ ہیں یہ میرے چچا تو ہیں, چچا کی بیٹی سے تو شادی ہو سکتی ہے لیکن رضائی بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں ہو, یعنی کزن سے شادی ہو سکتی ہے, چچا کی شادی بھتیجی سے نہیں ہو سکتی. تو اگر تو یہ چچا کی بیٹی ہوتی تو اس لحاظ سے تو میری کزن ہے, شادی ہونی چاہیے تھی, لیکن چچا حمزہ نے تو دودھ پیا ہوا ہے صحابہ کا, اس لحاظ سے یہ میرے بھائی رضائی بھائی کی بیٹی ہے, ان کے ساتھ میری شادی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. اس کا مطلب ہے یہ چیزیں بھی یاد رکھنے والی ہوتی. ایک اور واقعہ بڑا اہم ہے, اس سے ملتا جلتا اسی حوالے سے. حضرت ام حبیبہ یہ اللہ کے نبی کی اہلیہ تھیں, یہ اس موقع پہ میں بات ساتھ جوڑ کے بتا رہا ہوں. انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ میری بہن سے شادی کر لیں, صحیح کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا واقعتاً, یعنی اللہ کے نبی کو حیرانی ہوئی کہ یار ایک عورت شادی کی دعوت دے رہی ہے, اہلیہ ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں پہلے کون سا اکیلی ہوں, اہلیہ کہہ سکتی ہیں. ان کا مطلب تھا کہ بھی آپ کے تو پہلے بھی اور شادیاں موجود ہیں, تو اگر ایک اور شادی ہو جائے گی تو اس میں کون سا حرج ہے, تو آپ ان سے شادی کر لیں. اور پھر انہوں نے اگلی بات جو ان کے دل میں ہوگی انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا. اللہ کے نبی نے جب انکار کیا تو وہ کہنے لگیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ درہ بنت ابو سلمہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ ابو سلمہ رضائی بھائی تھے, ٹھیک ہے, اور ابو سلمہ کی اہلیہ ان کے انتقال کے بعد ام سلمہ ام المؤمنین بھی بن گئی. تو اس وجہ سے بھی یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو گئی نا, درہ بنت ابو سلمہ جو ہیں یہ ان کی بیٹی ہو گئی. تو انہوں نے جب یہ گفتگو کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے پیش نہ کرو, اس لیے کہ یہ اللہ نے مجھ پر حرام کر رکھے ہیں. تو یہ باتیں یہاں ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ بعض لوگ بعض غلط جملے بھی بول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11
شادیاں کی، خدا نہ خواستہ اس کے اندر معاذ اللہ کوئی ہوس کا پہلو بھی پایا جاتا ہو تو ایسا پہلو نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین کی تابعداری کرتے ہوئے یہ رشتے کیا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ، ویسے یہ گفتگو مجھے حضرت خدیجہ پر کرنی چاہیے تھی، لیکن اس موقع پر یہ گفتگو رضاعت کا مسئلہ میں چلا رہا تھا، آ گیا اور یہ موضوع چھڑ گیا، تو میں اس موضوع کو آپ کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں کہ 25 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی کی شادی ہوئی، اس وقت اس معاشرے کے اندر بدکاری عام تھی، زناکاری عام تھی۔ اگر کوئی کسی عورت اور خاتون کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کر لے تو اس کو کوئی عیب کی چیز نہیں، فخر کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ ان کے بڑے بڑے قصائد کے اندر جو عربی کے تو شاہکار ہوتے ہیں، ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، عربی ادب کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے عربی ادب اچھا ہوتا ہے، لیکن ان کے عربی ادب کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ بعض اوقات ایسی فحش ہوتی ہے جس کو وہ لوگ اپنے لیے بڑا فخر سمجھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ غلطی کا کام کیا، یہ غلطی کا کام کیا، یہ کیا، وہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جوانی کی عمر تھی، جس وقت میں کوئی خدا نہ خواستہ گناہ کا خیال آ سکتا تھا، اس وقت میں کوئی گناہ کا خیال نہیں آیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر گناہ کا خیال نہیں آیا تھا، شادی کا خیال آیا تھا، تو شادی کسی دوشیزہ سے بھی ہو سکتی تھی۔ 18 سال کی لڑکی سے، 19 سال کی لڑکی سے، 20 22 سال 24 سال کی لڑکی سے، کسی کواری لڑکی سے بھی شادی ہو سکتی تھی۔ شادی کے لیے جو پہلا رشتہ ڈھونڈا وہ اس خاتون کا ڈھونڈا جو عمر میں اللہ کے نبی سے 15 سال بڑی تھی اور 2 شوہروں سے بیوہ تھی۔ اس کی مزید تفصیل ہم پھر اس موقع پر ذکر کریں گے۔ 2 شوہروں سے بیوہ تھی، ان کے ساتھ شادی کی۔ چلو یہ شادی بھی کر لی 25 سال کی عمر میں۔ چلو اگر دوسری تیسری چوتھی شادی کرنی تھی، وہ 25 سال کی عمر میں کر سکتے تھے، 26 27 میں کر لیتے، 30 میں کر لیتے، 32 میں کر لیتے، 35 میں کر لیتے، 2-4 سال کے فرق سے جب ضرورت تھی وہ شادی کر لیتے۔ اس خاتون کے ساتھ اپنی پوری جوانی بتا دی، خود 50 سال کی عمر کو پہنچ گئے، کوئی شادی نہیں کی دوسری، جب تک وہ حیات رہے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ آپ کو جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں لوگ ہم سے نہیں پوچھتے، یہ باتیں لوگ نوجوانوں سے سوشل میڈیا پر کرتے ہیں۔ اس کو دین سے تعلق نہیں ہوتا اور ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو نتیجتاً لگتا ہے کہ یار یہ بات تو درست ہے کہ امتیوں کو 4 شادیوں کا حکم ہے اور اللہ کے نبی کی خود 11 شادیاں ہیں۔ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اللہ جل جلالہ کے حکم سے تھیں اور اس کے اندر دین کی بہت ساری مصلحتیں تھیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے خصوصیت عطا کی گئی تھی کہ وہ جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتے ہیں، اور شادی بھی آخری عمر میں کی اور اتنی ضرورت کے لیے۔ اور ان شادیوں میں بھی ایک ہوتا ہے نا کسی کی 2 شادیاں ہو جائے، یہاں ہو جائے کسی کی 2 شادیاں، تو وہ 2 عورتوں میں برابری نہیں رکھ پاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 عورتوں میں 11 دنوں کی باریاں بناتے تھے اور چھوٹی بڑی کا فرق نہیں ہوتا تھا، اس کے اندر ترتیب ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 1 مہینہ ایک کے پاس ہی ہوں، یہ صورت نہیں تھی۔ جب آخر میں انتقال کا وقت آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی میں اعلان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رکنے کا تھا، تو تمام ازواج مطہرات سے اجازت لی، ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں حضرت عائشہ کے پاس رک جاؤں۔ سب نے اس کی اجازت دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام وہاں گزرے۔ تو جس کے دل میں یہ ترتیب اور خوف خدا اس درجے کا، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ گفتگو کرنے والے؟ ہم کوئی صفائی نہیں پیش کر رہے، لیکن بعض اوقات ہمارے ذہن خراب ہو جاتے ہیں نا، سوشل میڈیا پہ گفتگو سنتے ہوئے ہمارے لوگوں کا ذہن خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے، ان کو اسلام پہ تشکیک ہو جاتی ہے، ان کو خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بات کے اندر کوئی شک و شبہ یا تان و تشنی ہو جاتی، لہذا اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھتے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کی کوئی صفائی نہیں پیش کر رہے، لیکن ہم صرف اتنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس نبی کی ایسی پاکیزہ زندگی ہے، ان کے بارے میں نہ جانے کیوں لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر کیچڑ اچھالا جائے۔ بہرحال تو ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں انہیں اپنے گھر لے آئیں، اور اس کے ساتھ ہی میں رضاعت کے اوپر ایک لفظ اور بھی آپ کو بول دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب یہ معاملہ ہو گیا نا کہ چچا حمزہ کی بیٹی کا حضرت علی نے پوچھ لیا،
ام حبیبہ نے اپنی بہن کا پوچھ لیا۔ تو رضاعت کے جب یہ معاملات آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ بس سیدھا سادہ ضابطہ ہے، جس کے ساتھ دودھ کا تعلق ہو گیا ماں کے ساتھ، آسان سا ضابطہ ہے، آدمی اس کو ذہن میں رکھے۔ اگر کسی بچی نے کسی وجہ سے ماں کے سینے میں دودھ نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، اور اس کو بھینس کا دودھ بھی مثلا موافق نہیں آ رہا، تو شرعی طور پر تو جائز ہے، پلا سکتے ہیں، منع تو نہیں ہے۔ آپ نے رضاعت کروا دی تو یاد رکھیں کہ ماں جو ہے، ماں سے تو ویسے نہیں ہوگا، ماں حرام ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وجہ سے جو اس عورت کا جس کا دودھ پلایا اس کا شوہر جو ہے وہ باپ ہو گیا، اس کا بھائی جو ہے وہ چچا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چچا کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ کیا ہو گئی جی؟ بھتیجی ہو گئی، تو بھتیجیوں سے نکاح نہیں ان کا ہو سکے گا۔ اور ماں کی جو بہن ہے خالہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور خالہ کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھانجی ہو گئی، بھانجی سے ان کا نکاح نہیں ہو سکے گا۔ رضاعت کی وجہ سے جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رشتے سارے کے سارے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں، تو اس بات کو بھی لازمی طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات، ہم لوگ اس بات کو میں تو یہاں کے ادارے کی ترتیب سے جوڑ کے کر رہا ہوں، لیکن جہاں ہم نے اس کو فقہ و سیرہ کا مطالعہ کیا، اصل تو وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بچے والدین کے پاس پڑھتے ہیں ناز و نیام میں، وہ بچے عام طور پر جفا کش نہیں ہوتے، ان کا لاڈ پیار زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر طبیعتوں کے اندر ذمہ داری کا احساس عام طور پر کم ہوتا ہے۔ ویسے تو تربیت والد نہیں کرنی ہوتی ہے، ایسا تو نہیں کہ ہر بچے کو کہیں اور بھیج دینا چاہیے، یہ آج اس زمانے کا رواج تھا، آج کے زمانے کا یہ رواج موجود نہیں ہے۔ تو ایک تو زبان سکھانے کے لیے بھیجا جاتا تھا کہ زبان ان کی اچھی ہو۔ حضرت صدیق اکبر نصاب تھے، نصاب کہتے ہیں جو نسب یاد کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میں سارے قبائل کو جانتا ہوں لیکن آپ کی عربی اتنی اچھی کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی بڑی فصیح تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میری پرورش جو ہے وہ بنو سعد میں ہوئی ہے، یعنی اللہ کے نبی نے اپنی زبان کی فصاحت میں جو ریزن ذکر کیا وہ بنو سعد میں پلنے کو بھی ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ نے میری زبان میں فصاحت جو ہے وہ عطا کر رکھی ہے۔ بہرحال تو یہ رضاعت کا مرحلہ شروع ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں باہر کھیلتے بچوں کے ساتھ اور پلتے بڑے ہوتے، اور وہیں پر 2 سال کا عرصہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو سعد میں گزر گیا۔ 2 سال پہ رضاعت پوری ہو جاتی ہے اور عورتیں ان بچوں کو واپس لے آتی ہیں اور اپنی اجرت لے لیتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ان کی برکات دیکھ چکی تھی تو ان کی چاہت تھی کہ یہ بچہ میرے پاس کچھ عرصہ مزید رہے، وہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر اجازت لی، ان کو اجازت مل گئی اور یہ ان بچے کو 2 سال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کے لیے مزید لے گئیں۔ جب یہ وہاں لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلنے کے لیے نکلا کرتے تھے تو ایک بار اپنے بھائیوں کے ساتھ، یعنی عبد الرحمن بھی تھا، ساتھ بہنیں بھی ہوں گی اور بچے ہوں گے علاقے کے، یہ باہر کھیل رہے تھے کہ وہاں پر شک صدر کا واقعہ پیش آیا۔ یار اسی تو گالی ایویں رسی کدی بھی نہیں ختم کرنا یار، اس طریقے سے تو اسی بھائی نبوت پہ بھی نہیں پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، تو اس بات کو بھی ختم جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو شک صدر کے واقعے کے بہت سارے نتائج ہیں، وہ میں کل ذکر کرنا جو ہے وہ کروں گا، اس لیے کہ شک صدر کا ہم جو دوسرا نام آپ کے سامنے ذکر کریں گے وہ اوپن ہارٹ سرجری جو ہے وہ ذکر کریں گے، اور لوگوں کو اس وقت میں کیوں تکلیف ہوتی تھی اور آج لوگوں کو کیوں یہ سمجھ میں آتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ کل کریں گے۔ بات تو میں لمبی نہیں کرتا، میں 10 دن میں نہ بھی ختم کروں تو ہم 10 دن میں دعا کروا دیں گے کہ ہم رمضان میں چلا لیں گے، اور جی وہ تو اس کو انشاءاللہ ہم چلائیں گے آگے۔ اگر آپ لوگوں کو 8-10 دن تک سمجھ آتا رہا اور آپ کی دلچسپی برقرار رہی، اگر میں شارٹ کٹ کروں گا نا، بات اڑاؤں گا، بات کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور بات یاد ہی نہیں رہے گی۔ میں جو بات 10-15 منٹ میں کروں گا نا، اس کی 2 منٹ کی بات ساتھیوں کے ذہن میں بھی رہے گی اور وہ بات جو ہے یاد بھی رہتی ہے۔ تو کل کے سبق بھی میں نے سہل کرنے کے لیے لمبا کیا تھا، اور آج کے سبق میں بھی یہ باتیں جڑتی ہیں تھوڑی تھوڑی۔ اچھا، جو موقع پہ جڑتی ہے وہی جڑتی ہے، اگر میں اس کو ترتیب کے حساب سے جوڑ رہا ہوں گا نا، وہ بات آپ کو لگے گا کہ میں بے ربط کر رہا ہوں۔ وہ ربط بنتا ہے جب وہ موقع بن رہا ہوتا ہے تو بات جڑ رہی ہوتی ہے نا،
उस जुड़ी हुई बात को सामने वाले को किस्से के अंदाज में, वाक़ये के अंदाज में वो बात जो है वो समझ आ जाती है। तो हमने ये वाक़या रज़ाअत तक पहुँच गए हैं और आगे शक्के सदर का वाक़या है और फिर आगे इंशाल्लाह ये बातें आगे मुख्तसर हो जाएंगी। नबूवत से पहले की बातें इतनी लंबी नहीं है, कम है, चंद एक वाक़यात हैं और फिर इंशाल्लाह हम नबूवत के बाद का जो तज़किरा है उसको ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसे समझने की तौफ़ीक दे और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मैं ये चाहूँगा, मेरे उस्ताद मोहतरम का कल इंतकाल हुआ। मेरे उस्ताद मोहतरम थे दारुल उलूम कराची में,